يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هي مواقيت قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها پھر سے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. دیکھیں زیر زبر پیش کو واضح کریں. بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ بیوتا ہے پھر سے بِأَن من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ نئے چاندوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں للناس واسطے لوگوں کے والحج اور حج کے ولیسا اور نہیں ہے البر نیکی بان یہ کہ تأتو تم آؤ البیوتا گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے ولیکن اور لیکن البرا نیکی اس کی ہے من جو اتقا تقوی کرے واتو اور آؤ تم البیوتا گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. سوال کا روٹ کیا ہے؟ سین حمزہ لام. وہ کون؟ صحابہ. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ان بارے میں الاہلہ. الاہلہ جو ہے ہلال کی جمع ہے، پہلی رات کا چاند. اور ویسے اس کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا. ہے لام لام اس کا روٹ ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے استحل المولود، یعنی بچے نے آواز بلند کی. ایک دم چیخ مارتا ہے نا، جو کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ زندگی کی.
اور اگر وہ روئے نہ تو اسے رلاتے ہیں، تھپک لگاتے ہیں کہ روئے، سانس لے. تو استحلہ کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا. اور ہلال کو بھی کس لیے ہلال کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ایک دم بولتے ہیں وہ چاند. تو یہاں ایک چاند نہیں، کئی چاندوں کے بارے میں، یعنی یہ بار بار چاند جو ہے شکل بدلتا ہے، کبھی باریک سا نظر آتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے تھے، پھر مہینے کے آخر میں باریک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی طرح نکلتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ قل کہہ دیجیے، ہیا وہ کیا، کون؟ چاند. مواقیت جو ہے اس کا روٹ واو قاف تے ہے، وقت سے ہے، اور میقات کی جمع ہے. یہ میقات کی جمع مواقیت، روٹ ہے وقت، اور یہ اسم آلہ ہے، وقت مقرر کرنے یا بتانے کا ذریعہ، وقت بتانے کا ذریعہ ہے. اور کیا ذریعہ ہوتا ہے وقت بتانے کا؟ سورج اور گھڑی. یعنی وہ چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مواقیت ہیں، یعنی گھڑی ہیں. یعنی چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ وقت بتانے کا ذریعہ ہے. تو میقات اسم آلہ ہے، یعنی ذریعہ. للناس، لوگوں کے لیے. کون سے لوگوں کے لیے؟ ویسے تو سب کے لیے، لیکن خاص طور پر جو کسی خاص موقع پر حساب کتاب رکھنا چاہتے ہوں وہی زیادہ دیکھتے ہیں نا. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم جیسے عموماً تو چاند کو نوٹس نہیں کرتے. کب کرتے ہیں؟ جب عید آنی ہو. رمضان کا چاند دیکھنے میں ہمیں سے کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں؟ کم. لیکن عید کا چاند دیکھنے کے لیے زیادہ باہر نکلتے ہیں. خیر، تو عید کا موقع معلوم کرنے کے لیے، رمضان کا موقع معلوم کرنے کے لیے، پھر اس کے علاوہ ہماری کچھ عبادات یا ہمارے دین کے کچھ ایسے شاعر ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے. یعنی دین کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل کے لیے اسلامی کیلنڈر کو فالو کرنا ضروری ہے. مثلا زکوٰۃ کی ادائیگی. آپ زکوٰۃ لونر کیلنڈر کے حساب سے دیں گے، نہ کہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے. شمسی کون سا ہوتا ہے؟ سولر. ٹھیک ہے. آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا کون سا مہینہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ لونر، یعنی لونر کیلنڈر کو فالو کرنا ہے. اور اس کے لیے چاند کا گھٹنا بڑھنا کہ چاند نکل آیا یا نہیں، کون سی تاریخ ہے آج چاند کی، یہ ضروری. اسی طرح مثلا عدت، بیوہ کی عدت، وہ بھی کس کیلنڈر کے اعتبار سے ہوگی؟ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے. اسی طرح مطلقہ کی عدت. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ملکوں میں اب تک یہ اسلامی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے. تو اس میں مثلا قرضوں کی واپسی، اگرچہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں نہیں، لیکن جن ملکوں میں یہ کیلنڈر رائج ہے اسلامی، وہاں لوگ اپنے جو تاریخیں رکھتے ہیں، مثلا شادی کی تاریخ رکھی یا امتحانوں کی تاریخ رکھی یا پھر قرضوں کی واپسی کی یا کوئی بھی، تو وہ سب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. تو یہاں اس لیے فرمایا کہ وہ سارے لوگوں کو وقت بتانے کا ایک ذریعہ ہے. واضح ہو گئی عبارت. قل ہی مواقیت للناس والحج، اور خصوصاً حج. اب بات یہ ہے کہ باقی ساری عبادتیں تو ایک طرف، اور یہاں حج کا خاص طور پر الگ ذکر کیا گیا. کیوں؟ حج کی عبادت کی سگنیفیکینس یا اہمیت کی وجہ سے کہ یہ ایک بہت اہم عبادت ہے جس کا تعلق مخصوص مہینوں کے مخصوص دنوں سے ہے، اور اگر وہ مناسک ان دنوں میں ادا نہ کیے جائیں تو حج نہیں ہوتا. اس لیے بطور خاص یعنی رمضان بھی اہم ہے، لیکن رمضان میں پھر بھی گنجائش ہے نا کہ ٹھیک ہے بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، شک کا روزہ نہیں رکھو، اگلے دن رکھ لو. لیکن حج میں اگر 9 ذی الحج کو آپ عرفہ میں نہیں کھڑے ہوئے زوال آفتاب کے بعد، تو آپ کا حج نہیں ہوا.
تو اسے بطور خاص واچ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سب کا حج برباد ہو جائے گا اگر صحیح دن پہ نہ ہوا. باقی عبادتوں میں وسعت ہے، مگر حج جتنی بڑی عبادت ہے اس کے لیے جو اصل اس کا رکن ہے، رکن اعظم یعنی عرفہ کا قیام، اس کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ایک لمیٹڈ دن میں، اور اگر اس میں نہیں پہنچے تو حج نہیں ہوا، چاہے آپ جتنا مرضی سفر کریں. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آؤ تم گھروں کو، من ظہورها، ان کی پشت کی طرف سے، بیک سائڈ سے، بیک ڈور سے. ظہور کا لفظ ظہر سے ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہیرے یعنی پچھلی طرف سے. عربوں میں ایک محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص درست کام کرے تو کہتے ہیں اتل بیت ببابہ، وہ شخص دروازے سے گھر میں داخل ہوا. اور جو شخص الٹا کام کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیک ڈور سے آیا، ٹھیک ہے، یا دیوار پھلانگ کے آیا. یعنی ایک محاورہ بھی ہے یہ کہ اگر کسی شخص نے صحیح کام کیا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ وہ دروازے سے گھر میں داخل ہوا، اور جو دروازے سے نہیں آیا اس نے الٹا کام کیا. مثلا اگر آپ کے بچے پچھلی طرف سے آ رہے ہوں گھر میں تو آپ کیا کہتے ہوں؟ کیوں الٹے کام کر رہے ہو؟ چلو صحیح طرف سے آ کے ناک کریں گے، کھولیں دروازہ یہاں سے، تو آپ کہیں گے چلو ادھر سے صحیح رستے سے آؤ. تو یعنی کہ ایک کامن چیزیں ہوتی ہیں نا تمام معاشروں کے اندر، یا ایک انسانی فطرت کی آواز ہوتی ہیں کچھ چیزیں. تو یہاں پر یہ بات دونوں معنوں میں، ایک تو جاہلیت کی ایک رسم کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب احرام پہن لیتے تھے تو ان کے خیال میں اب کسی سایہ دار چیز کے نیچے سے نہیں گزرنا. منع ہے نا احرام میں سر ڈھانکنا مردوں کے لیے، تو وہ سر بھی نہیں ڈھانکتے تھے، کسی خیمے کے نیچے نہیں آتے تھے، کسی شیڈ کے نیچے نہیں آتے تھے، اور دروازے سے نہیں گھر میں واپس آتے تھے. اگر کسی وجہ سے واپس آنا پڑتا تو وہ دیوار پھلانگ کے اندر آتے تھے یا پچھلی طرف سے اندر آتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ الٹے سیدھے کام کرنا جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اس کی نیکی ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے پھنسی ہو جاتے ہیں. اگر تم نے سر میں خارش کر لی اور بال ٹوٹ گیا تو تم پہ دم ہے، اگر تم نے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو تمہارا حج فسخ ہو گیا، اگر تم نہا لیے تو پھر تو بالکل نہیں، کپڑے تو بدل ہی نہیں سکتے. اس طرح کی کتنی احتیاطیں کرتے ہیں لوگ. ایک احرام پہننا کس کو سمجھتے ہیں؟ سر پہ کپڑا باندھنے کو، عورتیں خاص طور پہ. اور وہ 4-5 دن جو گزرتے ہیں ان کے اس میں سوئیں کہ جاگیں، ہر حال میں اس کپڑے کا باندھنا فرض سمجھتے ہو. کہتے ہیں یہ احرام نہ کھل جائے کسی طرح، اور اگر کسی وجہ سے اس کو کھول دیا تو گویا حج نہیں ہو. تو یہ تو خود ساختہ پابندی ہے. تو عربوں نے بھی خود ساختہ پابندی لگائی ہوئی تھی اپنے اوپر کہ گھر میں دوبارہ دروازے سے نہیں جانا، دیوار پلانگ کے جانا ہے. فرمایا کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے. دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کرنا، اپنی مرضی سے منمانا دین بنانا، یہ نہیں ہے کوئی نیکی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں کو، من ابوابها، ابواب کس کی جمع ہے؟ باب کی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح کا تعلق کس سے ہے؟ تقوی سے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں بر اور تقوی کو اکٹھا کیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی نیکی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا نام. آگے بھی آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ اسلام ہر عمل کی بنیاد تقوی کو بناتا ہے، اور تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اصل مقصود دل کی اصلاح ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کے سامنے ہمیں کیا پیش کرنا ہے؟ قلب سلیم. جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کی قبولیت کا انحصار بھی کس پر ہے؟
کہ دل کا حال کیا تھا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے. تو جو چیز اللہ کو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ دل کیسا ہے، اس میں تقویٰ سجا ہوا ہے یا نہیں. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اس نے ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا. یعنی ایمان کی محبت ایسی تھی جو ہر چیز سے بڑھ کر تھی، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ گئی تھی ان کے اندر، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار تھے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی جبر اور مجبوری تھی، بلکہ وہ دلوں میں سج گیا تھا. دل اس پہ راضی ہو گئے تھے، دل اس سے خوبصورت ہو گئے تھے. ان کی خوبی کیا تھی کہ ان کے دل خوبصورت ہو گئے تھے. بہت سے لوگ شکل سنوارنے اور شکل خوبصورت بنانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ اوپر ٹھیک ہو جائے، ظاہر ٹھیک ہو جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ دل خوبصورت ہو، دل سجے ہوئے ہو، دل میں اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہو، دین کی محبت اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہر چیز سے سبقت لے جائے، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں. تو یہی ہماری ایفرٹ. دیکھیں نا، اگر کوئی ظاہری چیز ہمیں صفائی کرنے کے لیے دی جائے، اچھا بھئی یہ تمہارا حصہ ہے، اس حصے کو تم نے صاف کرنا ہے، تو ہم جان مار کے کر لیں گے اور نظر آئے گی ہاں جی ٹھیک لگ رہا ہے، ہاں سب سیٹ ٹھیک ہو گیا. اس کو بھی دکھائیں گے، اس کو بھی پوچھیں گے اب صحیح لگ رہا ہے. ہم عام طور پر لوگ جب سجدے بنتے ہیں تو پھر آئینہ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک لگ رہی ہوں، صحیح لگ رہا ہے نا. خود پر کوئی تسلی نہیں ہوتی، دوسروں سے پوچھ کے اب ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دل تو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے نا، یہ تو براہ راست اللہ ہی کو دکھانے، اور کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتا کیا بھرا ہوا وہاں حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، بدگمانیاں ہیں، کسی کے لیے کیا ہے، دین کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا، رسول کے لیے کیا ہے، قربانی کا جذبہ کتنا ہے، کس دل سے یہاں آتے ہیں، کس دل سے روزہ رکھتے ہیں. من تطوع خیرن، خوشی سے نیکی کرتے ہیں یا توق سمجھ کے کرتے ہیں، یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ دل سے. تو یہ تو سارا ڈائریکٹ لنک وہاں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے کس حال میں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بار بار ایک ہی بات. عموماً بہت سے لوگ جب دین پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ظاہری احکام پر تو بہت بحث کرتے ہیں، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ، لیکن وہ دل میں کیسے اترے، وہ عمل کا حصہ کیسے بنے، اور ہمارا اندر کیسے بدلے، اس کی طرف توجہ کم ہوتی. تو ہم سب کو دونوں چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے، مگر اوپر کیا رہے گا؟ اندر بدلنا. بہت سے لوگ وہ فلاں ریلیجس ہو گیا، کیا ہو گیا، اب اس نے کپڑے شپڑے مختلف پہننے شروع کر دیے اور پھر وہیں سٹاپ لگ گیا. اس کے بعد بد اخلاقی کریں، دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کریں، بد زبانی کریں، کچھ کریں، کوئی پرواہ نہیں. کیا ہے؟ ہم حجابی لوگ ہیں، کافی ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا دین بس یہی ہے، اتنا ہی کافی. نہیں، یہ کافی ہرگز نہیں ہے. قطعاً بد اخلاقی اور بد زبانی زیب نہیں دیتی، یہ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ. اصل چیز کیا ہے کہ جب تک آپ کا دل خوبصورت نہیں، اور آپ یقین کریں کہ جب دل خوبصورت ہوتا ہے نا، دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے، دل میں کسی کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، تو آپ کو زیادہ باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور خود بخود دوسرے کو محسوس ہونے لگتی. کیونکہ اللہ نے دل میں قوت ایسی رکھی ہے کہ جس سے خود بخود وہ خیر خواہی کی لہریں نکل کے دوسروں کو متاثر کرتی. جب آپ کے اندر ایک چیز ہے تو پہنچانی بھی آسان. یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں. پوچھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علم کے کتنے حریص تھے.
کیونکہ علم کے لیے سوال ضروری ہے. جب تک آپ کا اپنا ذہن کام نہیں کرتا، نہیں سوچتا، تو اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن پاک میں اہل ایمان کی ایک صفت بتائی گئی ہے، یہ عقل مند لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ عقل مند کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ذکر نہیں بلکہ غور و فکر بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے بنا، کس لیے بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ بیکار نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے. سبحانک، تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے. فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ عقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی، تو سب سے پہلے یہ کس کی صفت ہے؟ اس کے مستحق کون ہے؟ صحابہ کرام. لہذا ان کے سوال کو بیکار سوال نہیں ہوتے تھے، ریلیونٹ ہوتے تھے، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے. اب چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اندھیری رات میں چاند کا چمکنا جو ہے، وہ کس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا؟ ہر ایک کو کرے گا. سوال کیا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ سورج ایک جیسا ہی رہتا ہے، ستارے ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں، مگر چاند ایک واحد چیز ایسی ہے کہ جس کی شیپ میں تبدیلی آ جاتی ہے. شیپ میں تبدیلی، اور اتنے بڑے آبجیکٹ کی شیپ میں تبدیلی، اور پھر پورے مہینے میں شیپ میں تبدیلی مسلسل آتے چلے جانا اور اس کا روٹیٹ ہونا، بڑی حیرت انگیز بات ہے اگر آپ غور فرمائیں تو. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک دن آپ دیکھیں تو ایک طرح نظر آ رہا ہے، دوسرے دن کچھ اور طرح، تیسرے دن کچھ اور طرح، اور وہ کوئی چھوٹی سی چیز میں نہیں، اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی دور ہے اور چمک بھی ہے اس کے اندر، تو وہ کٹ کیسے لگتا ہے؟ یہ تو اب بہت سی باتیں اب پتہ چلی نا کہ حقیقی طور پر اس کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ کون ہے جو مستقل طور پر روز نیا چاند نکالتا ہے، روز ایک نئے کٹ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہے؟ I mean, it's a changing art. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور اس کی شکلوں کا بدلنا، یہ سب کیوں ہے؟ کتنا انٹیلیجنٹ کوسچن ہے نا. اور پھر وہی بات کہ دین اور دنیا ساتھ، ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی. قل ہی مواقیت، کہہ دیجئے یہ کیلنڈر ہے. اب میں یہاں لفظ گھڑی نہیں استعمال کری کیونکہ گھڑی گھنٹے بتاتی ہے، کیلنڈر تاریخیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیلنڈر ہے، عالمی کیلنڈر یا کائناتی کیلنڈر ہے. کیونکہ میقات کا لفظی معنی کیا ہے؟ وقت بتانے کا یا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ یا طریقہ. تو یہ مواقیت ہیں للناس، سارے لوگوں کے لیے. عام طور پر کیلنڈر ہم کہاں لگاتے ہیں؟ نمایاں جگہ پر لگاتے ہیں نا، اونچا، جہاں سب دیکھ سکے. اور گھر میں ہر بندے کے لیے الگ کیلنڈر تھوڑی ہوتا ہے. سارے گھر والوں کے لیے عام طور پہ ایک ہی کیلنڈر ہوتا ہے، سبھی اس سے فائدہ اٹھاتے. تو یہ ساری انسانیت کے لیے اونچی جگہ پر ایک کیلنڈر ہے جس میں روز کی ڈیٹ چینج ہوتی ہے. ایک تو آپ کے ڈیجیٹل کیلنڈر ہیں یا آپ کے کاغذوں کے کیلنڈر ہیں، ان میں آپ اگر ڈیٹ چینج کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے کرتے ہیں یا کوئی سسٹم اس میں رکھتے ہیں. لیکن آٹومیٹک چینج ہے ایوری ڈے، اور وہ اونچا لگا ہوا ہے جہاں سب کو نظر آتا ہے. مواقیت للناس، پورے گلوب پر کہیں بھی آپ رہتے ہو. والحج، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس میں، یعنی ویسے تو کہ مسلم و نان مسلم سب کے لیے فائدے کی چیز ہے، لیکن مسلمانوں کا خاص طور پر فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل متصل ہے یا جڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق ہے.
اب آپ دیکھیے کہ سوال جو تھا سو تھا، لیکن جواب میں کتنی حکمت ہے. اب یہاں طریقہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ہوتا کیسے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، انسان خود ہی غور و فکر کریں گے پتہ چل جائے گا ان کو کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس پر نظر رکھی گئی. یعنی قرآن بامقصد کتاب ہے، یہ کوئی سائنسی معلومات کی کتاب نہیں ہے، کسی بھی لمحے مقصد پیچھے نہیں جاتا. اچھا، سوال کا جواب دینے کے ساتھ ہی موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور غلطی کی بھی اصلاح کر دی گئی ایک ہی آیت کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ مومن ایک بامقصد انسان ہوتا ہے اور وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتا یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا اور ایسی رسموں کی پابندی نہیں کرتا جن کے پیچھے کوئی سینس نہ بنتی ہو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ اہل عرب کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ حج کے لیے جب ایک دفعہ نکلتے تو پھر اگر واپس لوٹنا پڑتا کسی کام سے تو دروازے سے اندر نہیں جاتے تھے. تو حضرت براء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی. وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے، پچھواڑے سے آتے. ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آ گیا تو سب اسے خوب لعنت ملامت کرنے لگے. تو اس وقت یہ آیت اتری کہ اس میں تو کوئی نیکی کی بات نہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف سے آنے پر زیادہ نیک سمجھتے ہیں اور اگر کوئی دروازے سے آ جائے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، کوئی اس کی تک نہیں، سینس نہیں. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھے کام کیا کرو، دروازے سے آؤ گھر میں. اور اصل کرنے کا کام کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ کامیابی ہے ہی تقوی میں.